بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی فریدی چینل کے ناظرین، آج بہت ہی اہم مسئلہ کی طرف توجہ دلانا مناسب سمجھتا ہوں کہ قربانی کے ایام قریب قریب ہیں۔ کتنا مال ہمارے گھر میں ہمارے پاس موجود ہو تو ہم پر قربانی واجب ہے۔ تو سب سے پہلے قربانی کی شرائط میں یہ کہ قربانی کرنے والا عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، مقیم ہو، یعنی کہ سفر میں نہ ہو، تو اور نصاب کا اس کے لیے ہونا ضروری ہے۔ نصاب کی کتنی رقم اس کے پاس ہو، کتنا مال و دولت، سونا چاندی اس کے پاس ہو کہ اس پر زکوٰۃ، اس پر قربانی واجب ہے۔ تو 52.5 تولے چاندی یہ قربانی کا نصاب ہے کہ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی موجود ہو ان قربانی کے دنوں میں، تو وہ اس پر قربانی واجب ہے۔ اب گھر میں کافی ساری چیزیں انسان کے موجود ہوتی ہیں، تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑی سی چاندی ہے، اور تھوڑے سے روپے پیسے ہیں، بینک بیلنس ہے، یا مال تجارت ایسا ہے جو ضروریات زندگی کے علاوہ کافی ساری اشیاء، ایسی پراپرٹی، ایسے پلاٹس، مکان، ایسی گاڑیاں موجود ہوتی ہیں، تو ان کو جیسے ہی قربانی کے ایام قریب آئیں تو ہر گھر میں، اور ایک بات اہم یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھر والوں پر ایک ہی قربانی واجب ہے۔ اب ایک گھر میں ایک شخص کے 3 بیٹے ہیں، شادی شدہ ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، گھر میں جوان ہیں، بالغ ہیں، اور آج کل بلوغت کی حد وہ 15 سال ہے۔ 15 سال میں انسان پر بلوغت کی حد جو ہے وہ اس کا وقوع ہو جاتا ہے۔ تو اب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پر ایک ہی قربانی ہے، حالانکہ ایک بیٹا ہے، 2 بیٹے ہیں، 3 بیٹے ہیں، وہ اپنا صاحب نصاب ہیں، ان کی بہویں ہیں، ان کے پاس اتنا سونا، اتنا چاندی موجود ہے۔ تو ان ایام میں طریقہ کار ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک ڈائری لیں، الگ الگ ہر بالغ شخص، وہ گھر کا بڑا فرد ہے وہ ہو، گھر کے بڑے بیٹے ہیں وہ ہوں، کوئی بھی بالغ شخص جو اس کے پاس نصاب کی رقم کسی بھی ذرائع سے موجود ہو، تو وہ اپنا حساب کرے۔ گھر کے افراد بیٹھیں، ہمارے پاس سونا کتنا ہے وہ لکھ لیں، چاندی کتنی ہے اس کو بھی لکھ لیں، بینک بیلنس کتنا ہے، موجودہ رقم کتنی ہے، وہ سارا کچھ لکھ لیں۔ ہمارے پاس تجارت کے لیے، پراپرٹی کے لیے، سیل کرنے کے لیے، یا منافع حاصل کرنے کی غرض سے جو 2، 3، 4 پلاٹ لے کر چھوڑے گئے ہیں، یا کچھ مکان ایسے ہیں جو تجارت کی غرض سے رکھی ہیں، وہ ہمارے استعمال میں نہیں ہیں۔ ایک ہے ذاتی استعمال کے لیے، اس کے علاوہ جو چیزیں ہم نے لے کر رکھی، اگر وہ ہیں تو ان کی پراپرٹی کا بھی حساب لگا کر سونا، چاندی، روپے، پیسے، مال و دولت، مال تجارت کو جمع کریں، اور جب دیکھیں کہ ان کی رقم 52.5 تولے چاندی کے برابر پہنچتی ہے، جو آج کے دور میں تقریباً 50-55 ہزار ہوگی، اور ریٹ اس کا قیمتیں بدلتی بھی رہتی ہیں، آپ موقع کی مناسبت سے اپنے سنار سے اس کی قیمت معلوم کر کے 52.5 تولے چاندی جتنی رقم آپ اس کو بنائیں۔ اگر آپ کے پاس سونا ملا کے، چاندی ملا کے، روپے پیسے ملا کے، مال تجارت ملا کے وہ 52.5 تولے چاندی کے نصاب کو پہنچ جاتی ہے، تو وہ آپ پر قربانی واجب ہے۔ جو عرض کی کہ بعد دفعہ ہمارے گھر میں 3 یا 4، 5 قربانیاں واجب ہوتی ہیں۔ بڑا بیٹا ہے، معاملات اس کے الگ ہیں، اس کی بیوی کے پاس اتنا زیور ہے، دوسرا بیٹا ہے اس کے پاس الگ ہے، بیوی کے پاس بھی کچھ زیور ہے، کچھ پیسے ہیں، کچھ روپے پیسے ہیں، کچھ چاندی ہے، کچھ سونا ہے، تو یہ ساری ان پر الگ الگ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ الگ الگ سارا حساب لگایا جائے۔ اب ہمیں کیا پتا کہ سالوں سال سے ہم تو ایک ہی قربانی کرتے آ رہے ہیں؟ نہیں، جو بالغ ہے
اس کے پاس اپنا کچھ ذرائع ہیں کمانے کے کرنے کے تو وہ خود اپنا حساب لگائے. گھر کا بڑا ممبر ہے وہ الگ کرے، بڑے بیٹے ہیں بہو ہیں وہ الگ کرے. تو ان ساروں کو ملا کر جب ان کے پاس الگ الگ نصاب کتنا ہے 52.5 تولے چاندی ہے، اس کے برابر اس کی قیمت پہنچتی ہے تو چاہیے اس کو کہ اس پر قربانی واجب ہے. تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی پیاری پیاری سنت جو ہے، جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے، ہمیں چاہیے کہ اس کو فراخ دلی کے ساتھ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم اس قربانی کو ادا کیا کریں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ تعالی.